243ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب اس یمنی آقا کی زرد کنیز اپنی تعریف اور دوسری گندمی کنیز کی مذمت کر چکی تو اس یمنی نے گندمی کنیز کی طرف اشارہ کیا جو نہایت حسین و جمیل اور جس کا چہرہ ملی رخسار گلاب سے اور قد نہایت موزوں تھا۔ تو اب اس گندمی کنیز نے اٹھ کر کہا، شکر ہے خدا کا جس نے مجھے نہ موٹا بھدا بنایا، نہ دبلا جھانکڑ سا، نہ کوڑ سا سفید، نہ بیماری جیسا زرد اور نہ کوئلے سا کالا، بلکہ میرے رنگ پر عقل مند لوگ گرویدہ ہوتے ہیں اور شاعر ہزار زبان سے گندمی رنگ والوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو سارے رنگوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں ملی ہوں، میرا قد و قامت نہایت دل پسند، میرا رنگ بادشاہوں کو مرغوب ہے، ہر امیر و غریب اس پر عاشق ہے۔ میں نہایت ہلکی پھلکی، نمکین اور ناز و انداز والی ہوں۔ میرا بدن گدگدا ہے اور قیمت گراں، پھبن ہنر اور فصاحت مجھ میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرا ناک نقشہ پیارا ہے، میری زبان شیریں، مزاج خوش اور اٹھنا بیٹھنا خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ اور تو اس پودے کی طرح ہے جو صرف زرد رنگ اور جڑ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لعنت ہو تجھ پر اے قصاب کی ہانڈی، تانبے کے زنگ، الو کے چہرے اور زقوم کے پھل۔ جو تیرے ساتھ سوئے اسے سانس نہ آئے بلکہ زندہ درگور ہو جائے، تیرا حصہ حسن میں بالکل نہیں۔ اے میرے آقا، اب اس کے آقا نے کہا کہ بیٹھ جا، بس اتنا کافی ہے، اور اس نے سب میں صلح کرا دی۔ انہیں عمدہ پوشاکیں پہننے کو دیں جن میں بحری اور بری جواہرات ٹنکے ہوئے تھے۔ اب خلیفہ کے ندیم محمد بصری نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے کبھی کسی جگہ ان کنیزوں سے زیادہ خوبصورت کنیزیں نہیں دیکھیں۔ جب مامون الرشید نے محمد بصری سے یہ کہانی سنی تو وہ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کنیزیں اور ان کا آقا کہاں رہتا ہے، اور کیا تو ان کے آقا سے ان کو ہمارے لیے خرید سکتا ہے؟ محمد بصری نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آقا کو ان سے بڑا انس ہے اور ان کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مامون نے کہا کہ ہر کنیز کے عوض اس کے مالک کو 10,000 دینار دے، تو یہ رقم لے جا کر اس کے گھر جا اور انہیں خرید لا۔ محمد بصری دینار لے کر اس کے پاس روانہ ہو گیا، اور جب کنیزوں کے آقا کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین انہیں خریدنا چاہتا ہے اور یہ دام بھیجے ہیں۔ اس نے امیر المومنین کی خاطر انہیں بیچنا منظور کر لیا اور کنیزیں اس کے پاس بھجوا دیں۔ جب کنیزیں امیر المومنین کے پاس پہنچی تو اس نے ان کے لیے ایک نہایت نفیس مجلس آراستہ کی، اور وہ اس کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالہ ہوئی۔ ان کے حسن و جمال اور مختلف رنگوں اور شیریں بیانی کو دیکھ کر خلیفہ دنگ رہ گیا۔ جب ایک مدت گزر گئی اور ان کے پہلے مالک سے جس نے انہیں بیچا تھا ان کی جدائی برداشت نہ ہو سکی تو اس نے امیر المومنین مامون کو ایک خط لکھا اور اس میں اس محبت کا ذکر کیا جو اسے ان سے تھی۔ جب یہ خط خلیفہ مامون کے پاس آیا تو اس نے کنیزوں کو عمدہ پوشاکیں پہنائی اور انہیں 60,000 دینار دے کر ان کے مالک کے پاس بھیج دیا۔ اب جب یہ کنیزیں اس کے پاس پہنچی تو دیناروں سے زیادہ اسے ان سے ملنے کی خوشی ہوئی اور وہ ان کے ساتھ نہایت مزے کی زندگی بسر کرنے لگا، یہاں تک کہ تمام عیشوں کو کرکرا اور صحبتوں کو تتر بتر کرنے والی موت آ پہنچی۔ اب شہرزاد نے کہا، اے میرے آقا شہریار،
اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے خلیفہ ہارون الرشید کی ایک کہانی جو مجھے یاد پڑتی ہے سناتی ہوں، اگر تو اجازت دے تو۔ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، ایک رات امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کا دل بہت گھبرانے لگا، کسی طرح اسے چین نہ آتا تھا۔ آخر اٹھ کر ٹہلنا شروع کیا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک حجرے کے پاس پہنچا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے پردہ اٹھایا تو حجرے کے صدر میں اسے ایک تخت دکھائی دیا۔ تخت پر کوئی کالی سی چیز پڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی کالا آدمی سو رہا ہو، اور اس کی دائیں طرف ایک شمع جل رہی تھی اور ایک اس کی بائیں جانب۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا کہ یکا یک اس کی نظر ایک سراہی پر پڑی جس میں پرانی شراب تھی اور اس کے اوپر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ خلیفہ کی حیرت اور بڑھ گئی، دل میں کہنے لگا کہ اس حبشی کے پاس یہ چیزیں۔ اب خلیفہ ہارون الرشید آگے بڑھ کر تخت کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے بالوں سے چھپی ہوئی سو رہی ہے۔ جب اس کا چہرہ کھولا تو ایسے معلوم ہوا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ خلیفہ نے پیالہ شراب سے بھرا اور لڑکی کے گلابی رخساروں کے نام چڑھا گیا، پھر جھک کر اس نشان کو بوسہ دیا جو اس کے چہرے پر تھا۔ وہ جاگ اٹھی اور کہنے لگی کہ اے خدا کے امین، یہ کیا بات ہوئی؟ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ تمہارے ہاں ایک مہمان آیا ہے تاکہ تم صبح تک اس کی میزبانی کرو۔ لڑکی نے کہا، بصر و چشم، اور اس نے شراب پیش کی۔ اس کے بعد اس نے سارنگی لے کر تار ملائے اور مختلف راگ بجائے۔ گانے بجانے سے فارغ ہو کر وہ بولی، اے امیر المومنین، میں مظلوم ہوں۔ اس نے پوچھا، کیوں کر، اور کس نے تجھ پر ظلم کیا؟ لڑکی نے جواب دیا، تیرے بیٹے نے مجھے مدت ہوئی 10,000 دینار میں خریدا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مجھے تیری نظر کرے، لیکن تیری چچیری بہن نے میری قیمت اسے ادا کر دی اور مجھے اس کمرے میں بند کرا دیا تاکہ میں تجھ سے پوشیدہ رہوں۔ خلیفہ نے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ مانگتی ہوں کہ تو کل رات میرے پاس آ۔ خلیفہ نے کہا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا، اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ دوسرے دن صبح اس نے ابو نواس کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا، لیکن جب وہ اسے نہ ملا تو خلیفہ نے اپنے ایک دربان کو بھیجا کہ جا کر اس کا پتہ لگائے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔